اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام انبیاء کرام کی جماعت میں ایک کریم اور عظیم نبی تھے۔ اللہ پاک نے انہیں ایک بستی کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ وہاں پہنچے تو بستی ویران تھی، بے آباد تھی۔ آپ حیران ہوئے کہ مجھے یہاں کس لیے بھیجا گیا؟ ایسے میں خیال آیا، اللہ پاک اس بستی کو کیسے زندہ فرمائیں گے؟ یہ خیال تعجب کے طور پر تھا۔ اللہ پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 259 میں فرماتے ہیں، یہ اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا، وہ چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ پاک اسے زندہ کرے گا، تو اللہ پاک نے اسے موت دے دی 100 سال کے لیے۔ پھر اسے اٹھایا، پوچھا تجھے کتنی مدت گزری؟ تو کہنے لگا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا تو 100 سال تک ٹھہر گیا۔ تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ، یہ بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنا رہے ہیں۔ تو دیکھ ہم ہڈیوں کو کس طرح جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ پاک نے یہ نیند کی حالت میں عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی تھی، اس لیے انہوں نے جواب دیتے وقت سمجھا کہ شاید وہ سو رہے ہیں۔ انہیں تو یہ احساس بھی نہ رہا کہ میں تو اتنا عرصہ مردہ رہا ہوں۔ جب وہ سوئے تو صبح کا وقت تھا، اور جب دوبارہ زندگی ملی، آنکھ کھلی تو عصر کا وقت تھا۔ اسی لیے اللہ پاک کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا میں 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ سویا رہا ہوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا اپنے کھانے اور گدھے کو دیکھ، کھانا تو بہت جلد خراب ہو جاتا ہے، اور 100 سال گزرنے پر بھی کھانا خراب نہیں ہوا، جبکہ آپ کے گدھے کی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ اچانک ان کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیاں حرکت کرنے لگی، پھر جڑنے لگی۔ گدھے کا ڈھانچہ تیار ہو گیا تو اس پر گوشت چڑھنے لگا۔ اس طرح گدھا زندہ ہو گیا اور آواز دینے لگا۔ یہ دیکھ کر عزیر علیہ السلام پکار اٹھے، واقعی میرا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ ان کی اس عارضی موت کے دوران وہ بستی آباد ہوگی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا تم لوگ عزیر کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ان کی موت ہوئے 100 سال سے زائد عرصہ بیت چکا ہے۔ تب عزیر علیہ السلام نے انہیں بتایا میں ہی عزیر ہوں۔ انہیں یقین نہ آیا۔ وہ ایک بڑھیا کو لے آئے، ان کی عمر 130 سال تھی۔ انہوں نے اسے عزیر علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ اس نے عزیر علیہ السلام کی 10 نشانیاں بیان کی۔ جو سامنے کھڑے عزیر علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے، تب انہیں یقین آیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ان کے درمیان قیام پذیر رہے۔ آپ نے انہیں نئے سرے سے تورات کی تعلیم دی۔ وہ تورات بھول چکے تھے۔ بستی والے ان سے بہت متاثر ہو گئے، ان کی تعظیم کرنے لگے۔ اس عظیم معجزے کی وجہ سے رفتہ رفتہ وہ انہیں اللہ کا بیٹا تسلیم کرنے لگے، نعوذ باللہ۔ اللہ پاک سورہ توبہ آیت نمبر 20 میں فرماتے ہیں، اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ اللہ نے ان کا ایک جرم بیان کیا ہے۔ یہ جرم ان میں نسل در نسل چڑھتا رہا، یہاں تک کہ اس دور میں بھی یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ کا نام دیوان مقدس بھی رکھتے ہیں۔
اور کہتے ہیں یہ مقدس ذات کی نسل سے ہیں اور معبود ہیں، یہی ان کا شرک ہے۔ اللہ پاک ان پر لعنت کرے۔ اللہ انہیں اس جرم کی سزا ضرور دے گا۔ انسان کتنے ہی بلند مقام پر پہنچ جائے اور اللہ کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہو جائے، تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے، اور کسی بھی بلندی پر پہنچ کر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ نعوذ باللہ، اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ نعوذ باللہ۔ اللہ جل شانہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے اور باپ بیٹے کی نسبتوں سے پاک ہے۔ لہٰذا انسان کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ وہ جب کسی برگزیدہ انسان سے ایسے امور ثابت ہوتے دیکھتا ہے جو عقل میں نہیں آتے، تو روب یا حقیقت کی بنا پر پکار اٹھتا ہے کہ یہ ہستی تو خود خدا ہے، نعوذ باللہ، جو انسانی شکل میں آئی ہے، یا اس کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، یا اللہ تعالیٰ کی شریک ہے، نعوذ باللہ۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ بلا شبہ ان واقعات کا جاری ہونا اللہ کی طاقت کے ذریعے ہے، جو بطور نشانی اس برگزیدہ انسان کے ہاتھوں جاری ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود یہ نہ اللہ ہے نہ اللہ کا بیٹا، بلکہ اس کا پسندیدہ بندہ ہے، اور یہ امور اللہ تعالیٰ کے خاص قوانین کے تحت صرف اس کے تائید اور اس کی صداقت کے لیے ظاہر ہوتے ہیں، ورنہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے آگے اسی طرح مجبور ہیں جس طرح دوسری مخلوق۔ اور قرآن کریم میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں اس طرح بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے کہ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گئے۔ مطلب یہ کہ اللہ کا بیٹا اگر کسی کو کہا جاتا یا کہا جا سکتا تو آدم علیہ السلام کو کہا جا سکتا، نعوذ باللہ۔ لہٰذا کسی نبی کے خلاف یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے بالکل فضول اور باطل ہے۔